ہر قوم نا اپنا مبارک دن منایا کرتی ہے. سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور ان ایام کے اندر نا سچ کہیں کہیں سننے کو ملتا ہے. بات ہے سیدھی، کسی کو اچھی لگے یا بری. ہر قوم اپنے مبارک دن منایا کرتی ہے. ایک محدث کا قول ہے کہ یہودی کا طرز ہے کہ وہ اپنے مبارک دن کو جشن کا نام دے کر منایا کرتا ہے. بھائی ایک یہودی اپنے مبارک دن کو منائے گا لیکن جشن کا نام دے کر منائے گا. مسلم بھی منائے گا اپنے مبارک دن کو، وہ اپنے علم سے اللہ کی معرفت اور نبی کی معرفت کو حاصل کر کر منائے گا. اگر آج کے میں 4 بیان سن چکا ہوں ابھی تک بیٹھا بیٹھا، مجھے کہا تھا مغرب کی نماز مسجد میں پڑھ لینا، فوراً آپ کا بیان ہوگا. یہ حالات ہیں یہاں پر. 4 بیان میں سن چکا ہوں. میرے ذہن کے اندر بہت ساری باتیں گردش کرتی رہی کہ میں مولانا کے بیان سنتے ہوئے یہ بات بھی ہونی چاہیے، یہ بات بھی ہونی چاہیے، یہ بات بھی ہونی چاہیے. لیکن 2-3 اشارے دوں گا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کتابوں سے واسطہ ہے، اخباروں اور لٹریچروں سے واسطہ نہیں ہے، نہ نیٹ اور فیس بک سے بات بتا رہا ہوں آپ کو، کتابوں سے واسطہ ہے. تو جو قوم اپنا مبارک دن علم اور اللہ کی معرفت سے منا رہی ہے، یہ مسلم کا شیبہ اور صحابہ کی سنت ہے. اگر آپ یہاں سے اٹھ کے گھر جا رہے ہیں نا تو جتنے الفاظ آپ نے سنے، ان الفاظ کو سننے کے بعد آپ کا ایمان آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ اللہ کے بندے مسجد سے عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہ جانا، تو سمجھ لینا کہ اس محفل کے اندر جشن نہیں ہوا، علم بیان ہوا ہے اور ہمیں معرفت حاصل ہوئی ہے کہ ہمارا ایمان بڑھا اور ہمیں یہ مجبور کر رہا ہے ایمان کہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر بندے بستر نہ لگانا گھر. اور اگر ہمارا نظام کچھ اور ہے، میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ منافق کے اوپر عشاء اور فجر بھاری ہوتی ہے. اگر ہمارا نظام یہ ہے کہ جلدی جلدی معاملات پورے کرو، نکل مسجد سے، اور پھر اگلے دن دیکھیں گے کہاں محفل ہوگی، تو سمجھ لینا بھائی ہم کسی اور کے طرز پر ہیں، ایمان والے کی طرز پر نہیں. ایک بات تو آپ سے یہ کہنی تھی. دوسری بات آپ سے یہ کہنی تھی، ہم صبح سے سن رہے ہیں اور پھر پچھلے 12 دن سے سن رہے ہیں کہ میلاد میلاد میلاد. میں موٹی موٹی بات بتا دوں، 604 ہجری کے اندر سب سے پہلے اس محفل کا انعقاد کیا گیا موصل کے اندر، موصل شہر کے اندر. اس کے گورنر تھے مظفر الدین. اس نے ایک مولانا صاحب کو کھڑا کیا اس کام کے لیے کہ سرکاری خزانہ بہت زیادہ ہے، کوئی ایسا نظام چلاؤ امت کے اندر کہ نبی کے نام پر کچھ نکالا جائے نیا. تو پھر وہ یہاں سے شروع ہوا اور ان مولانا صاحب کا نام تاریخ کے الفاظ کے اندر محفوظ ہے، بکس موجود ہیں، ہسٹری موجود ہے. 604 ہجری کے اندر سب سے پہلے یہ کام کیا گیا. اس سے پہلے جو 600 سال ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. 110 سال صحابہ کے ہیں. جس دور میں صحابہ نے وقت گزارا ہے نا بھائی، وہ 110 سال کا وقت ہے. 110 سال سے لے کر پھر اگلے 300 سال یعنی 410 سال تک تابعین کا دور ہے، یعنی جو صحابہ کے شاگرد تھے. پھر 410 سال سے لے کر 604 سال تک محدثین کا دور ہے. ان 3 دوروں کے اندر میلاد نہیں تھی. میں کب سے سن رہا ہوں بیٹھا ہوا کہ اس مہینے کو یوں کر دیا، اس مہینے کو یوں کر دیا، اس مہینے کو یوں منا دیا. میرے بھائیوں خدا کا خوف کرو. کیا محدثین جنہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ حدیثیں لکھی اور جس کو پڑھ کر یہ سارے علماء بیان کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ ربیع الاول کے اندر اللہ کے حبیب پیدا اور ہمارے ذمہ یہ کام ہے؟ میں ایک موٹی سی مثال دوں آپ کو. اسلامی کیلنڈر کہاں سے شروع ہو رہا ہے کسی کو پتا بھائی؟ اسلامی سال کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ محرم سے شروع ہو رہا ہے. اگر یہ اتنا ہی زیادہ بلکہ سب سے زیادہ متبرک نام ہوتا، متبرک معاملہ ہوتا، تو اللہ ہسٹری کہاں سے شروع کرتے؟ ربیع الاول سے شروع کرتے. محرم سے کیوں شروع کی؟ محرم سے کیوں شروع کی اسلامی تاریخ؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ امت بدعات کے اندر لگ جائے گی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے جو آج 2022 ہے نا، یہ عیسوی تاریخ ہے. کب سے شروع کری تھی عیسائیوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے. تو میری بات سمجھیں بھائی، عیسوی تاریخ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع کی تھی. اگر ہم نبی کے میلاد کو مناتے، ہمیں اللہ کو تو پتا تھا نا ہم نے ایسے منانا، آگے خرافات کرنی ہے، تو اللہ نے اس لیے اسلامی تاریخ کی ابتدا ربیع الاول سے نہیں کی، محرم سے کی. اگر ربیع الاول سے کر دیتے نہ جانے ہمارا حال کیا ہوتا ہے.
ابھی مولانا صاحب بتا رہے تھے نا کہ اللہ کے حبیب کی دعاؤں سے ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، پریشان تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں آسمان سے آگ برستے دیکھ رہا ہوں. یا رسول اللہ کب، کیسے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امت اجتماعی مال کو انفرادی مال سمجھ کر کھائے گی. باپ کو ٹائم نہیں دیں گے، دوست کو ٹائم دیں گے. ماں کو پوچھیں گے بھی کوئی نہیں، اور بیوی کی رات کو بیٹھ کر ٹانگیں دبائیں گے. علم اتنا زیادہ ہو جائے گا، اتنا زیادہ علم ہو جائے گا کہ ہر آدمی دین بیان کرے گا. آج ہر آدمی دین بیان کر رہا ہے بھائی. علماء کا ایک طبقہ ہے جو قرآن حدیث پر محنت کرتا ہے، وہ چھوڑ کر ہر آدمی دین بیان کرتا ہے. یہاں موچی سے مسائل پوچھ لو، پرچون والے سے مسائل پوچھ لو، اور کس کس کا بتاؤں، ریڑے والے سے مسائل پوچھ لو، کسی سے بھی مسائل پوچھ لو، ہر آدمی مسائل بتانے کے لیے تیار ہے. میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں انتہائی درد کے ساتھ کہ اللہ کے واسطے اسی مسجد کے اندر مقصد میلاد کے نام سے میری ہوش کے اندر 8ویں یا 7ویں محفل ہو رہی ہے. اگر ان ساری محفل کو منعقد کرنے کے بعد ہماری مسجد کی صفیں کل 2 تھی اور 3 ہو گئی تو الحمدللہ مبارک عمل ہے. اگر آج بھی ہماری مسجد 9 سال اس عمل کو کرنے کے بعد آج بھی نہیں بھر سکی بھائی تو اللہ کی قسم رونے کا مقام ہے. اللہ کا واسطہ بھائی اللہ سے صلح کرو. آئے گا عذاب. فرعون کو 450 سال تک اللہ نے مہلت دی ہے. 450 سال تک موسیٰ سے کہتے رہے جاؤ دعوت دو، جاؤ دعوت دو، جاؤ دعوت دو. کیا فرعون بھی یہی سمجھتا کہ میرے ساتھ موسیٰ کی دعا ہے میرے اوپر عذاب؟ بھائی اللہ ٹائم دیتے ہیں، خدا کا واسطہ اللہ ٹائم دیتے ہیں. بندے سمجھ جا نہیں تو اینڈ ہونا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ قرب قیامت وقت آئے گا بندر اور خنزیر، انسان سوئیں گے رات کو، صبح بندر اور خنزیر اٹھیں گے. یہ میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، نہ فیس بک کی کوئی ٹویٹ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی کمنٹس بتا رہا ہوں آپ کو. یہ حدیثیں ہیں بھائی. مقصود اس مہینے سے صرف اتنا ہے کہ اللہ کی حبیب کی معرفت حاصل کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہے کیا. جس نے مقصود سمجھ لیا نا اس کے لیے ربیع الاول میں میلاد نہیں ہے، 365 دن اس کے لیے میلاد ہے. صحابہ کے لیے تو روز میلاد تھی کیونکہ وہ مشن نبی پہ تھے، میلاد نبی پہ نہیں تھے، وہ مشن پہ تھے، اللہ کے نبی کے مشن پہ. عورت آ رہی ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ میرا شوہر مر گیا، محاذ پہ کھڑے نا جہاد پہ، عورت آ رہی دوڑی، وہی متنقبۃ، اس نے نقاب لگایا منہ کے اوپر. تو ایک آدمی نے پہچان لیا کہ مائی تو وہی لگتی ہے. کہا تیرا شوہر تو شہید ہو گیا. اس نے کہا پرے ہٹ، تو یہ بتا کہ اللہ کے حبیب کیسے ہیں. اس نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا. کہا تو میں تجھ سے پوچھتی ہوں ہمارے نبی کیسے ہیں. اس نے کہا تیرے بیٹے بھی سارے شہید کر دیے گئے. میں کہہ رہی ہوں بتا میرے نبی کیسے ہیں. تو جب دیکھا مجمع چھٹا سامنے دیکھا نا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ فوراً اس عورت کے الفاظ تھے کل مصیبت جلل بعدک یا رسول اللہ. ہر مصیبت ہے اللہ کے نبی آپ کو دیکھنے کے بعد زائل ہو گئی. ہے پوزیشن ہماری ہے ہماری ایسی پوزیشن. بھائی کمی انسان کی فطرت میں ہے. ہم جو ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ اسرائیل اور جبرائیل اوپر سے اتریں گے، وہ ہماری امامتیں کریں گے، وہ ہمیں قرآن سنائیں گے، وہ ہمیں منبر پر، نہیں بھائی جبرائیل نے نہیں آنا، انسان ہی کریں گے. آپ نے اور میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے. معاشرے کی بہتری کے لیے اللہ نے نبی بھیجا، نبی انسان ہی ہوتا ہے. کمیاں ہر آدمی کے اندر ہے، نیت تو کرو، آگے بڑھنے کی نیت تو کرو. امام مسجد کی تنخواہ 6000 روپے کھڑی ہے. جو گھر پورا سال 100 روپے ماہانہ امام کو نہیں دیتا وہ میلاد کے نام پر 5000 خرچ کر دیتا ہے. خدا کا خوف کرو. جس نے پورا سال نماز پڑھائی اس کی کوئی حیثیت نہیں. جو پورا سال اپنا فریضہ انجام دیتا رہا، اذانیں دیتا رہا، ٹائم پر مسجد کھولتا رہا، موٹر میں پانی بھرتا رہا، ٹوٹی خراب ہی اس نے لگائی، چندہ اکٹھا کیا، سب کا خیال رکھا، پنکھے کا خیال رکھا، بجلی کا خیال رکھا، بل آیا اس کو پریشانی، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہمارے گھر سے مہینے کا کوئی بجٹ مسجد کا نہیں. میلاد کے نام پر دیکھ کے پیسے خوشی سے دے دیں گے. یہ قباحت ہے، انعام نہیں ہے. میں نفی نہیں کر رہا آپ کے پیسے کی، مجھے غلط نہ سمجھنا اللہ کی قسم. ہم تو مولوی ہیں، بھرو ہماری جیبیں، ہمیں ضرورت ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. ہم حقیقت سے نظریں چرائے بیٹھے ہیں. اس علاقے کے اندر جنازے نکلے پڑے ہیں یہاں پر ایمان کے. تو خدا را بدعت کے ماحول سے نکلو بھائی. میں آپ کو بہت ساری باتیں بتانا چاہتا تھا، آج اللہ نے موقع نہیں دیا کیونکہ قبولیت اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے قبولیت ہے. بہت ساری چیزیں سوچ کر آیا تھا، پھر علماء کے بیان سے دماغ میں بہت سارا بات آتی رہی کہ یہ بھی بتا دوں، یہ بھی بتا دوں، یہ بھی بتا دوں، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. تو میں بس آپ سے اتنی گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ نماز کے بعد جو مرضی کریں،
خیراتیں کریں، صدقے کریں، نوافل کریں، میلاد ضرور مناؤ. اللہ کے حبیب کی خوشی کس کو نہیں ہے؟ سب کو ہے، اللہ کو خوشی ہوئی. لیکن پہلے نماز ہے. مسجدیں ویران پڑی ہیں اور ہم دھوم دھڑکے کے اندر. میں نے خود اپنی انعام کو سے صبح اپنے بیٹے کے بال کٹوانے کے لیے گئے، شاید یہاں بھی ساتھی بیٹھے ہوں کل کوٹ کے. وہ 150 روپے کا روزہ رسول بک رہا ہے ریڈی کے اوپر. 150 روپے کا. غرق نہیں ہو گئے ہم. 150 روپے کا روزہ رسول. میں نے خود ہاتھ لگایا اس کو، ریٹ پوچھا اس سے. کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ ہماری دعائیں سنے گا؟ ہمارا سفید ریش بھی روئے، نہیں بننے والا کچھ بھی. میں بھی گناہ گار ہوں بھائی. میں آپ کو کوئی میں نصیحت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا آپ کو. میں آپ میں سے ہی ہوں، میں آپ میں سے ہی ہوں. بلکہ شاید آپ مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہوں گے. یہاں بیٹھنے والے کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. میں مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، میں یہی بات بار بار سوچ رہا ہوں کہ وہ آپ اپنا حق ادا کر کے بیٹھے. اللہ کی قسم 3 گھنٹے بیٹھنا کو خالہ جی کا باڑا نہیں. آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے، لیکن ہم پتہ نہیں اپنا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا. خدا را آنکھیں کھولو بھائی. نماز کے لیے آیا کرو مسجد کے اندر. پوری ٹیپا کریم آباد کی مسجد کے اندر کسی امام کی تنخواہ کا کوئی سسٹم کوئی نہیں. میں نے دیکھا ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا آپ سے. ہر 6 مہینے بعد امام تبدیل ہو رہا ہے. کیا جی نمازی تعاون نہیں کرتے؟ انتظامیہ کہ نہیں امام دے دو. کتنے تنخواہ دو گے؟ وہ خود جمع کر لے، جو کر لے دکانوں سے 150. مفت والا امام چاہیے. کہاں لگ رہا ہے پیسہ؟ کیبل پہ لگ رہا ہے پیسہ، انٹرنیٹ کے پیکج پہ لگ رہا ہے. کہاں لگ رہا ہے پیسہ بھائی؟ اللہ کے واسطے ترتیب بناؤ، خدا کے واسطے ترتیب بناؤ. اللہ ایسے حالات ہمارے اوپر ڈالتا آ رہا ہے. کس کس کو کب تک رو گے؟ حکومتوں کو کب تک رو گے؟ کب تک رو گے ان کو؟ کچھ بھی نہیں بننے والا. اللہ سے صلح کرو. ایک آدمی ہتھیار ڈال دینا کہ اللہ آج کے بعد میں نہیں کروں گا. اللہ کی قسم آسمان کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے. کہ آج میرے بندے نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ اللہ بارش کر دے. اللہ نے کہا ایک بندہ ہے مجمع میں، ایک بندہ، اس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی. اس نے اندر ہی اندر صلح کر لی. رونے لگ گیا، اللہ تجھے پتہ میں ہی ہوں، میرا عیب نہ کھول، میرا عیب نہ کھول. اللہ نے بارش برسا دی. موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ کیا؟ بندہ تو کوئی بھی سامنے نہیں آیا، توبہ تو کسی کی بھی نہیں ہوئی. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی مجھ سے صلح ہو چکی. اور قوم پر بارش ایک آدمی کی وجہ سے ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ سدھرے تو میں سدھروں، وہ سدھرے تو میں سدھروں. وہ نمازی نہیں، میں کیسے بن جاؤں؟ اولاد شرمندہ ہے والدین سے. قسم خدا کی اولاد شرمندہ ہے والدین سے. اور ماں باپ ہی نہیں آ رہے مسجد کے اندر بھائی. باپ نہیں آ رہا، اولاد کیسے آئے گی؟ نوجوان باپ سویا ہوا ہے، کہتا میں تو کہتا ہوں جاتے نہیں. بھائی آپ آتے ہو؟ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں. اپنے علماء کی قدر کرو. جو بریلوی ہے نا، بریلوی علماء کی قدر کرو. اہل حدیث ہے، اہل حدیث علماء کی قدر کرو. دیوبندی ہے، دیوبندی علماء کی قدر کرو. بس اپنے علماء کی قدر کرو. مساجد کے آئمہ کا حق ادا کرو. یہ دکھ ہوتا ہے یار، بہت دکھ ہوتا ہے اللہ کی قسم. ہمارا تو نظام چل رہا ہے ٹیپا کریم آباد سے باہر سے ہے، ہمیں پریشانی نہیں ہے، لیکن ادھر ادھر کے حالات دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں. جنازے نکلے ہیں یہاں پر ایمان کے. اسی بستی کی بات کر رہا ہوں. میں نے ابھی 19-20 کے اندر سال لگایا. میرا خیال ہے کوئی سینکڑوں بستیاں پھری ہوں گی. میں نے ایسے حالات کہیں نہیں دیکھے جو یہاں ہیں اس وقت حالات. میں مذہب کی بات کر رہا ہوں، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. میں نہ بزنس کی بات کر رہا ہوں، نہ کاروبار کی بات کر رہا ہوں. تو صلح کرو اللہ سے. آج میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ، میں یقیناً انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں. میں بھی آپ کے سامنے، اتنے سارے بندوں کے سامنے میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، اور آپ کو گواہ بناتا ہوں. آپ ایک دوسرے کو گواہ بنائیں، کسی کو نہ بنائیں. آسمان پہ فرشتے بیٹھے ہوئے، ان کو گواہ بنائیں. صلح کریں. مسجدوں میں آ جاؤ، ہتھیار ڈال دو بھائی. اب ہم نے نا پتھروں میں گرہیں لگائی ہوئی ہیں. پتھروں میں، پتھر کی گرہ انسان نہیں کھول سکتا. ہمارے اعمال پتھر کی گرہیں ہیں، اور یہ انسان نہیں کھول سکتا، اللہ کھولے گا. ہمیں یوں نہیں مانگنا، ہمیں یوں مانگنا ہے، یوں. تب ہمارے مسائل حل ہوں گے. اس کا دور چلا گیا، اب تو یوں مانگو. یہاں کا سفید ریش بھی انتظار کر رہا ہے کہ میں جوان ہو جاؤں. حیران ہوتا ہوں دیکھ دیکھ کے. سفید داڑھی ہیں، پھر بھی مسجد میں آنے کا اگلے 10 سال بھی کوئی پلان نہیں. یہ تو بعد کی باتیں ہیں بھائی. نور بشر پہ لڑ رہے ہیں، چومنے پہ لڑ رہے ہیں. کس نے کہا پوچھا جائے گا؟ قبر میں پوچھا جائے گا نور تھے بشر تھے؟ کس نے کہا جلوس نکالا؟ نہیں نکالا. پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا. اللہ کی قسم نہیں پوچھا جائے گا. قبر کے اندر پہلا سوال ایمان کا ہے، اللہ کو اللہ مانا تھا. حشر کے اندر پہلا سوال نماز کا ہے، نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی. نہ پڑھو تہجد، کس نے کہا پڑھو؟ نہ پڑھو اشراق، چاش، طبع، بن، کچھ نہ پڑھو بھائی. فرض نماز تو پڑھ لو.
فرض پہ آ جاؤ، قسم خدا کی کامل ولی ہے آج کا بندہ جو فرض نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے بہت کچھ کہنا تھا آپ لوگوں سے، بہت ساری علمی باتیں کرنی تھی آپ سے۔ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، آپ کو بھی معاف کر دے، اللہ جو سنا بولا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ